بسم اللہ الرحمن الرحیم ابواب البر والصلة عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باب ما جاء في بر الوالدین وبه قال حدثنا بندار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا بهز بن حكيم قال حدثني أبي عن جدي رضي الله تعالى عنه وعنهم قال قلت يا رسول الله من أبر قال أمك قال قلت ثم من قال أمك قال قلت ثم من قال أمك. ایک صحابی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اللہ کے رسول من ابر میں کس کے ساتھ نیکی کروں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنی ماں کے ساتھ. پھر فرمایا کہ کس کے ساتھ؟ اس کے بعد نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کے بعد بھی اپنی ماں کے ساتھ. اس صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول اس کے بعد کس کے ساتھ؟ پھر فرمایا کہ اپنی ماں کے ساتھ نیکی کرے. 3 مرتبہ ارشاد فرمایا. قال قلت ثم من. جب اس صحابی نے 4تھی مرتبہ پوچھا اللہ کے رسول اس کے بعد کس کے ساتھ؟ قال ثم اباک. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے باپ کے ساتھ نیکی کرے. ثم الاقرب فالاقرب. اور پھر والد صاحب کے بعد جو قریبی رشتہ دار ہے پھر وہ قربت کے اندر جو جتنا قریب ہے اس کے ساتھ زیادہ اچھا برتاؤ کرے. وفی الباب عن ابی ہریرہ وعبد اللہ بن عمر وعائشہ وابی الدرداء رضی اللہ تعالی عنہا وعنہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے والدہ کی اہمیت کے بارے میں اور بھی کافی احادیث وارد ہے. اس صحابی نے مطلقاً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نیکی کے متعلق پوچھا کہ اللہ کے رسول میں سب سے زیادہ نیکی سب سے زیادہ اچھا برتاؤ حسن سلوک کس کے ساتھ کروں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام کے تمام لوگوں کو ایک طرف رکھ کر سب سے پہلے یہ ارشاد فرمایا کہ آپ اپنی ماں کے ساتھ سب سے زیادہ نیکی اور اچھا سلوک فرمائیں. پہلا نام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کا لیا. پھر اس کے بعد اس صحابی نے دوسری مرتبہ جب پوچھا تو پھر بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کا نام لیا اور فرمایا کہ اس کے ساتھ سب سے زیادہ نیکی کرے. اور پھر جب اس صحابی نے تیسری مرتبہ پوچھا تو تیسری مرتبہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے والدہ کا ذکر فرمایا. 4تھی مرتبہ پھر نبی علیہ السلام نے اس کے والد صاحب کا ذکر فرمایا. اب اس سے ہر آدمی والدہ کی اہمیت جان سکتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے 3 مرتبہ ماں کا ذکر فرمایا اور 4تھی مرتبہ والد صاحب کا ذکر فرمایا. ایک سوال ایک شبہ بھی پیدا ہوتا ہے کیا ہم والدہ کی خدمت زیادہ کریں والد صاحب کی کم کریں؟ اسی کہ نبی علیہ السلام نے والدہ کا نام تاکید کے ساتھ بار بار ذکر فرمایا اور والد صاحب کا نام ایک ہی مرتبہ ذکر فرمایا. تو ذہنوں میں ایک سوال تو پیدا ہو سکتا ہے کہ والدہ کی خدمت زیادہ کرنی چاہیے اور والد صاحب کی اگر کوئی کمی کوتاہی ہو جائے یا ضرورت پڑے تو ہم اس کی خدمت کریں. تو دیکھیں ایسی کوئی بات نہیں ہے. چاہے آپ کے والد صاحب ہے یا والدہ ہے دونوں کے ساتھ اچھا برتاؤ حسن سلوک یہ آپ پر لازم ہے فرض ہے اور واجب ہے اور یہ آپ نے کرنا ہی ہے. اسی کہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے صرف ماں کا ذکر نہیں فرمایا بلکہ وہاں پر والدین کا ذکر فرمایا. اور اسی طریقے سے ایک مقام پر اللہ رب العزت کا ارشاد ہے وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وہاں دونوں کا ذکر فرمایا. سورہ لقمان کے اندر بھی اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا کہ دونوں کا آپ اطاعت کریں. اگر وہ آپ کو شرک کی طرف گناہ کی طرف بلائے تو آپ ان کی اطاعت نہ کریں لیکن یہ کہ ان کی بے ادبی ان کے ساتھ بد اخلاقی اور یہ ہے کہ ان کے ساتھ برا سلوک آپ بالکل نہ کریں. علماء اس مسئلے میں اس طرف بھی گئے ہیں کہ والدہ کا حق تو یقیناً بہت ہی زیادہ ہے اور والدہ کے حق کا اظہار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ ارشاد سے فرمایا.
یعنی سب سے پہلے تو والدہ ہے، اور والدہ کے ساتھ ساتھ پھر والد صاحب بھی ہے۔ لیکن بہت سارے لوگ والدہ کی تو خدمت کر جاتے ہیں اور والد صاحب کا پوچھتے نہیں ہیں۔ یہ بھی ایک غلط سوچ ہم نے اپنے ذہنوں میں رکھا ہے، اور اس غلط سوچ کو لے کر ہم آگے بڑھتے ہیں۔ اور کبھی کوئی اس طرح ہوتا ہے کہ والدہ کی خدمت تو نہیں کرتا لیکن والد صاحب کی خدمت کر جاتا ہے، اور یہ کہ گھر کے اندر جو معاملات انسان کے سامنے پیش آتے ہیں، جیسے کوئی آدمی اس کی شادی ہو گئی، شادی ہونے کے بعد اپنی ماں کی بات نہیں مانتا اور اپنی بیوی کی بات مانتا ہے، تو یہ حقوق الوالدین ہے، والدین کی نافرمانی ہے، والدہ کی نافرمانی ہے۔ اسی شریعت نے آپ کو حکم دیا کہ آپ نے دونوں کی اطاعت کرنی ہے، جس طریقے سے اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ رب العزت کی اطاعت کی۔ اب دیکھیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو اللہ کا اطاعت اس لیے فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں کیا ہے؟ اللہ ہی کے احکامات ہیں۔ اب ظاہر ہے جو آدمی نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے طریقوں کے مطابق زندگی گزارے گا تو اس نے اللہ کے حکم کو مانا اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزار دی۔ اسی طریقے سے اگر کوئی والدین کی خدمت کرتا ہے تو اس آدمی نے اللہ کا حکم مانا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلا، اور یہی ہماری کامیابی ہے۔ اسی کہا جاتا ہے کہ دیکھیں بعض معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی جزا اور سزا، اچھائی اور برائی انسان کو دنیا میں اور آخرت میں تو ملتی ہے۔ اس میں سے خاص کر والدین کی خدمت کا معاملہ ہے کہ اگر کوئی والدین کی خدمت کر جاتا ہے تو اللہ رب العزت اس کا بدلہ اس انسان کو دنیا ہی میں بھی عطا فرماتے ہیں اور آخرت میں تو ہے ہی ہے۔ اور اگر کوئی نافرمانی کر جاتا ہے تو اس کی سزا ان کی اولاد کی صورت میں دنیا میں ہوتا ہے اور آخرت میں عذاب کی صورت میں۔ بہرحال وہ آخرت والا معاملہ تو اللہ رب العزت کے پاس ہی ہے، اور ظاہر ہے کہ والدین ہو سکتے ہیں کہ اپنے اولاد کو معاف کر دے، اسی کے والدین کو اپنے اولاد سے بڑی محبت ہوتی، بڑی الفت ہوتی ہے۔ تو یہ ہے کہ والدہ کی خدمت کا حق بہت ہی زیادہ ہے۔ اسی علماء فرماتے ہیں کہ اگر آپ نماز پڑھ رہے ہو اور دوران نماز آپ کو آپ کے والدین میں سے کوئی ایک بلا لے، تو اگر آپ کی نفل نماز ہے تو وہ نماز آپ چھوڑ کر آپ اپنی والدہ کی بات ماننے کے لیے جا سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ فرض نماز ہی پڑھتے ہیں اور فرض نماز کی آپ نے نیت باندھ دی اور آپ کی والدہ نے آپ کو آواز دینی شروع کر دی، والد صاحب نے آواز دینی شروع کر دی اور اس آواز کے اندر اونچائی آ گئی، زیادہ ضرورت آئی اور انہوں نے زور سے آپ کو پکارا، تو آپ کو چاہیے کہ آپ فرض نماز بھی چھوڑ کر اپنی والدہ کی خدمت پہ پہنچ جائیں۔ ہاں، یہ ایک معاملہ الگ ہے کہ اگر آپ کے والدین آپ کو گناہ کی ترغیب دے تو آپ نے گناہوں کو اختیار نہیں کرنا بلکہ گناہوں کو چھوڑنا ہے، لیکن والدین کی نافرمانی نہیں کرنی۔ والدین کی خدمت آپ پر ہر حال میں لازم اور واجب ہے، اور یہ آپ نے کرنا ہے۔ جیسے کہ آپ دنیا میں آئے تو آپ کو اللہ رب العزت نے ہی پیدا فرمایا، اللہ کے حکم سے ہی آپ دنیا میں آئے، لیکن ظاہری طور پر آپ کے دنیا میں آنے کے اسباب وہ آپ کے والدین ہیں۔ اسی آپ نے دیکھا ہوگا کہ قرآن کریم میں جہاں اللہ رب العزت اپنی عبادت کا حکم دیتے ہیں تو ساتھ میں والدین کی اطاعت کا بھی ذکر فرماتے، اور اس میں مناسبت یہی ہے کہ اللہ کے حکم سے آپ پیدا ہوئے، لیکن ظاہری طور پر آپ اپنے والدین کے ذریعے سے اس دنیا میں آئے ہیں، تو اسی ماں کا حق تو بہت ہی زیادہ ہے، لیکن اس حق میں پڑھ کر ایسا نہ ہو کہ کوئی آدمی اپنے والد صاحب کے حق کو ضائع کر دے۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد فرمایا ثم الاقرب فالاقرب، اس کے بعد جو آپ کے قریبی رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ آپ نے اچھا برتاؤ کرنا ہے، حسن سلوک کرنا ہے۔ اچھے برتاؤ سے مراد کیا ہے؟ اچھے برتاؤ سے مراد یہ ہے کہ آپ نے ان کو نفع پہنچانا ہے،
ان کے اوپر کوئی پریشانی آئی تو وہ پریشانی آپ نے دور کرنی ہے. ان کو مال کی ضرورت ہے، آپ کی جسمانی مدد کی ضرورت ہے، تو آپ نے ان کی وہ مدد، ان کا کام پورا کرنا ہے. یہ آپ کی ذمہ داری ہے اور یہی صلہ رحمی ہے. اب ان رشتہ داروں کے اندر علماء فرماتے ہیں کہ دیکھیں وہ رشتہ دار جو آپ کے بہت ہی قریب ہے، مثال کے طور پہ جیسے کہ پردے کا حکم ہے، اور پردے کے حکم میں ہم دیکھتے ہیں کہ جس کے ساتھ نکاح نہیں ہوتا اس سے پردہ نہیں ہو، اور جس کے ساتھ نکاح ہوتا ہے تو اس سے پردے کا حکم ہے. تو اس طریقے سے جس کے ساتھ آپ کی رشتہ داروں میں نکاح نہیں ہوتا وہ آپ کے قریب ہے، جیسے کہ آپ کی بہن ہے، آپ کے بھائی ہے، آپ کا بانجا ہے، آپ کا بھتیجا ہے، یہ سب آپ کے قریب لوگ ہیں. اور بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ دیکھیں وہ لوگ ہیں کہ جو آپ کے وراثت میں، مالی میراث میں آپ کے حقدار ہوتے ہیں اور آپ کا مالی میراث ان کو پہنچتا ہے، وہ آپ کی قریبی رشتہ دار ہیں. تو لہذا شریعت نے ہمیں صلہ رحمی کا حکم عطا فرمایا ہے. اور آپ یہ بھی دیکھیں کہ قرآن کریم میں بھی صلہ رحمی کا ذکر ہے. اسی طریقے سے دوسرے حدیث میں نبی علیہ الصلاۃ فرماتے ہیں کہ جس آدمی نے صلہ رحمی کی وصلہ اللہ، اس کو اللہ رب العزت ملا دیتا ہے. ومن قطع اللہ، اور جس نے قطع رحمی کی اللہ پاک اس کے درمیان بھی قطع رحمی کر دیتے ہیں، یعنی ان کے تعلقات بھی ختم ہو جاتے ہیں اور اللہ کا تعلق بھی ایسے لوگوں سے ختم ہو جاتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ عام طور پر آپ کو جو پریشانی آتی ہے، آپ کو مسائل پہنچتے ہیں، آپ کو تکلیفیں پہنچتی ہیں، آپ کے اوپر ہر قسم کے وبائیں آتی ہیں، تو اس کی بنیاد کیا ہوتی ہے؟ وہ آپ کی رشتہ داری ہوتے ہیں. تو ایسا نہ ہو کہ آپ اپنے رشتہ داروں کے برائی پہنچنے کے بعد، آپ کو تکلیف پہنچنے کے بعد آپ ان کے ساتھ تعلقات کو توڑ دیں. یہ حسن سلوک نہیں ہے. حسن سلوک یہ ہے کہ وہ آپ کے ساتھ برا کرے تب بھی آپ نے ان کے ساتھ اچھائی کرنا ہے.